بہت ہی مان ہے تم پر، سنو پاسے وفا رکھنا، سبھی سے تم ملو لیکن ذرا سا فاصلہ رکھنا، بچھڑ جانا بھی پڑتا ہے ذرا سا حوصلہ رکھنا، وہ سارے وصل کے لمحے تم آنکھوں میں سجا رکھنا، ابھی امکان باقی ہے ابھی لب پر دعا رکھنا، بہت نایاب ہیں دیکھو ہمیں سب سے جدا رکھنا۔ ویران سی سڑک پر ننگے پاؤں چلتی وہ تھکنے لگی تھی، سانس جیسے رک رک کر چل رہی تھی۔ سڑک کے ارد گرد دیکھا کوئی زیرو نظر نہ آیا، اتنی ویرانی کہ اس کا دل تھمنے لگا، رونے کی کوشش کرتی لیکن آنسو آنکھوں سے نہ بہتے، دل جیسے پھٹنے کے قریب ہو چکا تھا۔ دور کہیں اسے لگا شاید کہ پانی ہے، ایڑیاں اٹھا کر دیکھا، وہاں واقعی ایسا لگا جیسے پانی تھا۔ پیاس نے شدت اختیار کی، سوکھا حلق تھوک سے تر کرتی وہ دوڑی تھی، 1 2 3 کئی قدم یوں ہی دوڑتے ہوئے اٹھائے۔ جلد بازی میں وہ بھول گئی تھی کہ کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ دوڑتے دوڑتے سانس بھول گئی، لیکن یہ احساس بہت اطمینان بخش تھا کہ کچھ قدم کے فاصلے پر پانی ہے۔ چادر اتر کر ایک طرف گر گئی، ایک پل کو رک کر زمین پر پڑی اپنی چادر کو دیکھا، پھر جھکتی، پھر سر جھٹکتی بھاگنے لگی۔ زمین پر پڑی چادر ہوا سے دور جا گری۔ دوڑتے دوڑتے اس احساس ہوا جتنا وہ بھاگ رہی تھی اتنا ہی وہ پانی دور ہو رہا تھا۔ کھلے بالوں میں لگی کلپ کو اس مقام پر پھینکا جہاں پانی کا احساس ہو رہا تھا۔ دل کی حالت زیر ہو رہی تھی، کلپ اس جگہ سے تھوڑا پیچھے ہی گر گیا تھا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی اس نے سانس بحال کیا، پھر سامنے دیکھتی اس مقام پر پہنچنے لگی۔ 8 9 قدم کی دوری پر گرے کلپ تک وہ پہنچی۔ حیرت سے نظر اٹھا کر دیکھا، وہاں کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ کیا وہ سراب تھا؟ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، پھوٹ پھوٹ کر روتی آسمان کی طرف چہرہ کیا۔ اللہ! پوری قوت سے چیخی وہ اور گری تھی۔ اللہ! ایک دم اس کی آنکھ کھلی، خلق میں جیسے دراڑیں پڑی تھیں۔ آنکھوں کو تکلیف سے سکیڑتی اس نے ارد گرد دیکھا، ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی، ہاتھ پر ڈرپ لگی، ارد گرد مشینیں پڑی، غرض اس صحرا کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ پٹی لگے ہاتھ سے سر کو چھوا، گردن پر بھی کچھ وزنی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی تکلیف کی وجہ یہ زخم نہیں تھے بلکہ وہ خواب تھا جو اسے صحراؤں میں لے گیا تھا۔ خود کو اس دنیا میں محسوس کرتی وہ سر تکیے پر گرا گئی، گردن اور سر میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ اف یا اللہ! سر کو ہلکا سا مسلتی وہ بار بار اسے یاد کر رہی تھی جس سے خواب میں التجا کی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی لیکن دیکھ نہ سکی، گردن کی تکلیف حد سے سوا ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، نرمی سے سلامتی بھیجتا ادھیڑ عمر کا کوئی ڈاکٹر کمرے میں آیا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی نرس بھی تھی۔ زین نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ، ہمارے پیشنٹ کی نیند پوری ہو گئی۔ پرشفقت مسکراہٹ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زین نے انہیں دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر اب نرس کی طرف متوجہ ہوتے فائل چیک کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر دروازہ کھولا گیا۔ آہستگی سے کوئی چلتا ہوا ایک طرف پڑے صوفے پر آ بیٹھا۔ زین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مسٹر میر، کچھ دیر ٹھہریے، یہ اب خطرے سے باہر ہے۔ ہمارے کچھ ٹیسٹ ہیں جو کرنے ہیں، اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر میر کاظم کو کہتا فائل کو سائڈ پر رکھتا نرس کو ہدایت دینے لگا۔ میر نے سر ہلایا، پھر ہاتھ میں پکڑی فائل کو گود میں رکھتے ہوئے موبائل استعمال کرنے لگا۔ زین کو حیرت ہوئی لیکن خاموش رہی۔ ٹیسٹ لے کر نرس چلی گئی، ڈاکٹر پہلے ہی جا چکا تھا۔ اب زین کو کوفت ہو رہی تھی، چاہے جتنی مرضی وہ آزاد خیال ہوتی لیکن اس طرح کسی کے ساتھ اسے چڑ سی ہو رہی تھی۔ گلا کھنکارتے اس نے بات کرنے کی تمہید باندھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی مس امبر زین؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ زین نے چونک کر دیکھا۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا اور آپ ہیں کون؟ ہلکی آواز میں اس نے کہا۔ میر نے اسے دیکھا، پھر صوفے پر رکھی فائل اٹھا کر کھولی۔ میرا نام میر کاظم علی شاہ ہے۔ ایک کیس کے لیے مجھے بطور انویسٹیگیٹر ہائر کیا گیا ہے۔
چونکہ آپ آئی وٹنس ہیں اس لیے پچھلے 5 دن سے میں یہاں خوار ہو رہا ہوں۔ آخری بات فائل سے سر اٹھا کر کی گئی تھی۔ زین نے بے اختیار نظروں کا زاویہ بدلا۔ بلا شبہ وہ ایک سحر زدہ شخصیت کا حامل تھا، لیکن خیر، سر کو ہلاتا وہ فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے کچھ سوالات پوچھنے ہیں آپ سے۔ ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ یقیناً آپ ہر سوال کا صحیح جواب دیں گی۔ زین نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ کس طرح کے سوالات؟ اس سے ابھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ گردن موڑتے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میر نے فائل پر کچھ لکھ کر پین بند کیا، پھر اسے دیکھ کر بولا، زیادہ کچھ نہیں، بس جو اس دن ہوا اس کا مختصر تعارف اور ان بندوں کی شناخت۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتا وہ اب مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ زین کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ وہ قیامت وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ میر کو الجھن ہوئی۔ مس آر یو اوکے؟ زین نے نفی میں سر ہلایا، پھر اسے سب کچھ بتانے لگی۔ اس دن سے پہلے بچے کا اغوا، غرض اس نے کچھ نہ چھپایا۔ میر کاظم نے اس کی پوری بات توجہ سے سنی، پھر جب اس نے سب بتا دیا تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کہیں دور ایک برا تاثر پڑا تھا اس پر عنبر زین کا۔ آج کے دور میں اس سے اس بزدلی کی امید نہ تھی۔ کچھ دن آپ کو یہاں رکھا جائے گا، پھر آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے ڈسچارج کر دیں گے۔ زین کچھ نہ بولی۔ میر خاموشی سے چلا گیا۔ سفید رنگ کی پراڈو پتھروں کی روش پر تیزی سے دوڑتی حویلی نما گھر کے پورچ میں رکی۔ تھوڑی سی دیر میں کالا سوٹ پہنے اوپر سکن چادر لیے کوئی شخص نکلا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، ہلکی ہلکی بوڑھی داڑھی، بھوری آنکھیں اور بھورے ہی بال، وہ کوئی عرب کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ ملازم اس کی طرف دوڑے۔ مغرور چال چلتا وہ اندر کی طرف بڑھا۔ حداد کا کچھ پتہ چلا؟ حال سے گزر کر وہ اوپر جانے لگا تھا جب باپ کی آواز پر رکا۔ چلتا ہوا ان تک آیا، پھر سر کو تعظیماً جھکایا۔ حاکم شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تک نہیں پتہ چلا، میرا خیال ہے وہ کسی انڈر کور جگہ پر لے گیا ہے اسے، جو ابھی تک ہماری پہنچ میں نہیں آیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ 2 ملازم کافی فاصلے پر کھڑے تھے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ان معاملوں میں گھسیٹنے کی؟ ان کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ اوہو ابا، کچھ دن پہلے میں اسکول اور کالجز کے راؤنڈ پر تھا۔ میں نے ہوں نا، ان اداروں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حداد کو بھی اسی لیے کہا تھا کہ آج کا معاملہ دیکھے، مگر وہ اپنے طور پر خود چلا جائے گا، مجھے اندازہ نہ تھا۔ پھر اب کیا کرو گے؟ اپنی سلور داڑھی کو کھجاتے ہوئے وہ بولے۔ انتظار؟ کیوں؟ الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ حاکم شاہ کی تیوری چڑھی۔ اور کب تک تمہارے یہ الیکشن ختم ہوں گے؟ محض 3 دن باقی ہیں۔ تب تک ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتا وہ اٹھنے لگا تھا۔ دیکھ لینا بلال شاہ، کہیں ایسا نہ ہو وہ تفتیشی افسر تمہیں ناکچ چنے چبوا دے۔ بلال شاہ کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو گئیں۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ کل کا آفیسر میرے سے مقابلہ نہیں کرے گا، اور اگر ایسا ہوا تو وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ کا قصور انگلی سینے پر رکھ کے وہ تھوڑا جھکا۔ میرا نہیں، زہر خود لہجے میں کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ حاکم شاہ نے نفرت سے اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ کمرے میں آ کر اس نے چادر کو صوفے پر پٹکا اور وہی سر ہاتھوں میں گرانے بیٹھ گیا۔ دروازے پر ہونے والی کھنکھناہٹ نے سرخ ہوتی آنکھوں میں مزید قہر بڑھ دیا۔ دھاڑ کر کے دروازے کو کھولا۔ سامنے کھڑے ملازم بیچارے نے تھوک نکلا۔ سر، وہ بکواس بند کرو، کس نے بھیجا ہے تمہیں اس وقت؟ سختی سے کہتے اس نے بیچارے کی جان ہی نکال دی۔ وہ بیجی بلا رہی ہے آپ کو۔ بلال شاہ ایک دم ٹھنڈا پڑا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، آتا ہوں میں، اسے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ یہاں تو ہر ایک ہی جلاد ہے۔ شکر کا کلمہ پڑھتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ کھڑکی کے پاس آ گیا۔ باہر سردیوں کی چمکتی دھوپ اسے وہیں لے گئی تھی۔ وہی کھنکتی ہنسی، براؤن کھلے بالوں کی آبشار، اونچے لمبے قد کی وہ خوبصورت لڑکی اس کی آنکھوں سے دور نہیں ہو رہی تھی۔ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا وہ۔ بے بسی سے آسمان کو دیکھا۔ پامال ہم نہ ہوتے، فقط جور چرخ سے آئی ہماری جان پر آفت کی طرح۔ کسی محفل میں بولا گیا مومن خان مومن کا شعر اسے یاد آیا۔
जो इसने खुद बोला था। चेहरे पर फैले तबस्सुम को छुपाते हुए नीचे चला गया। कुछ दिन पहले लेक्चर देने के बाद वो हॉल से निकलता बाहर जाने लगा था कि एकदम किसी की भनकती हुई हंसी सुनकर रुक गया। गैरइरादी तौर पर अपनी बाईं तरफ देखा। ग्राउंड वालों को खुला छोड़े ऊंचे लंबे कद वाली वो लड़की इसे अंदर तक झंझोड़ गई थी। इसकी हंसी की भनक ने उसके दिल में हलचल सी मचा दी थी। सर चले, गार्ड ने इसकी महवियत नोट करते हुए कहा। होश में आते उसने एक फिर देखा। लम्हों में दिल की हालत बदली थी। ठीक है चलो। अपने साथियों के साथ वो कॉलेज से निकल गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखना न भूला था। आज इसे तीसरा दिन हो चुका था होश में आए। मीर कासिम इसे इन्वेस्टिगेट कर चुका था, लेकिन अभी चूंकि वो केस ऑफिशियली रीओपन नहीं कर सके थे, इसलिए अंबरजीन को वहीं रखा गया था। कुछ अभी इसके जख्म काफी गहरे भी थे। जुनैद चूंकि इसी केस के लिए काम कर रहा था जिसकी आई विटनेस अंबरजीन थी। पिछले कुछ दिनों से एक चीज इसे बुरी तरह खटक रही थी, जिसका इजहार भी इसने कर ही दिया था। 3 दिन से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। रही बात केस ऑफिशियली रीओपन करने की, तो इसके लिए हम मिस जीन को घर पर भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ रखने की वजह? बड़े तहम्मुल से इसने बात को मुकम्मल किया। मीर कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि वो मेरे दोस्त अहमद की बहन है। जुनैद को हैरानी हुई। मिस अंबरजीन गांव के चौधरी घराने से है। अगर ऐसा हुआ कि हमने इन्हें वापस भेज दिया तो वो लोग कभी भी इन्हें हमारे तक दोबारा नहीं आने देंगे। वो कहकर रेस्टोरेंट के बाहर देखने लगा। लेकिन हमें कानूनन तो ये हक है कि हम इनसे गवाही ले सकें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? इन लोगों के हमसे ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं। रातों रात अपनी बेटी को गायब करवा देंगे वो, इसीलिए इनको रोका हुआ है। और कुछ? आखिर में अबरूज का इसने जुनैद को कहा। नफी में सर हिलाते हुए वो चाय की तरफ मुतवज्जो हो गया। आज 10 दिन हो चुके थे अंबरजीन को घर से गायब हुए। बात अगर किसी आम आदमी की होती तो अलग था, लेकिन सियालकोट के मशहूर ताजिर की बेटी का यूं गुम हो जाना, चंद दिनों में ही वो लोग हाल से बेहाल हो गए थे। तैमूर का निकाह सादगी से कर दिया गया था। हमदान मूसा खान, अहमद मूसा खान और तैमूर मूसा खान सियालकोट के गिरदो नवा के कई ऐसे अंडरग्राउंड जगह पर रेड करवा चुके थे, लेकिन अभी तक जीन के साय तक भी ना पहुंच सके थे। जब मजीद कोई खबर ना मिली तो हमदान मूसा खान ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। अहमद और तैमूर ऑफिस भी जाते और जीन की भी छानबीन करवा रहे थे। शाइस्ता बेगम और दादी घर तक ही महदूद थी। जीन का गायब होना और फिर इसकी शादी का टूट जाना बहुत बुरी तरह असर कर चुका था इन पर। गाजी, मुझे आज हॉस्पिटल ले चल, कल परसों की बड़ी तबीयत खराब हो रही है मेरी। बिलाल शाह का हाथ पकड़े सफूरा बेगम आंसू जब्त करती बोली, ठीक है ले जाऊंगा, लेकिन पहले जो कुछ घर में मेरी गैर मौजूदगी में हुआ है वो बताइए। बुरी आंखें दादी के हाथ पर रखते हुए वो बोला। एक अजीब सा सुकून था इस कुर्ब में। कुछ नहीं हुआ तो बस मुझे ले चल। दादी की जिद पर इसने हैरान होते हुए इन्हें देखा, फिर खामोशी से गाड़ी की चाबी गार्ड से लेने चला गया। दादी ने सर बेड की पुश्त पर टिका दिया। आंसू लड़ियों की सूरत में इस बुजुर्ग पर शफीक चेहरे पर बहे थे। किसी बहुत अपने की याद आ रही थी आज। बेटी चलें, बिलाल शाह ने अंदर आते हुए कहा। दादी ने बेख्तियार आंसू साफ किए थे। प्लीज खुदा के लिए मुझे मेरे घर छोड़ाएं, मुझे नहीं करवाना इलाज। अगर मेरे भाइयों को पता चल गया ना कि मैं यहाँ हूँ, फिर देखना क्या हाल करते हैं तुम लोगों का। इम्प्रेसिव। फिर कब बता रही हैं आप अपने भाइयों को? ये भी जरूर बताइएगा कि आपने एक मासूम बच्चे के साथ क्या होने दिया था। वो जो नर्स और जुनैद पर बरस रही थी, मीर कासिम की बात खून आशाम नजरों से इसे देखने लगी। ऐसे ना देखें, अभी आपके चेहरे पर बड़े नील नहीं हटे। इस तरह डराएंगी तो डॉक्टर्स आपको मजीद छुट्टी देने से इनकार कर देंगे। संजीदगी से कहता हुआ जुनैद और नर्स को हंसने पर मजबूर कर गया। जीन की कहर भरी नजरों से इन्हें देखने लगी। अपने दांतों की नुमाइश किसी फारिग वक्त में करना। अभी के लिए खामोश रहो और आप कुछ खुदा का खौफ करें। मेरी शादी थी कुछ दिनों तक, क्या सोचते होंगे मेरे ससुराल वाले।
बात करते करते इसकी सांस फूल गई लेकिन रोई नहीं। मीर कुछ देर खामोश रहा, फिर किसी नतीजे पे पहुंचता हुआ बोला, जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था इसी शाम आपके रिश्ते से इनकार हो गया था। जीन साकित रह गई। मतलब? मिस जीन, ऑनेस्टली स्पीकिंग वी नीड योर हेल्प। अपने मुल्क के लिए आपको ये करना पड़ेगा, मीर कासिम ने संजीदगी से कहा, लेकिन कम अज कम मेरे घर वालों से मेरी बात तो करवा दें। इसने इल्तिजा की लेकिन मीर खामोश रहा। जीन ने जुनैद को देखा, नर्स जा चुकी थी। इसके देखने पर जुनैद ने बेचारगी से शाने उचकाए। कैसी मुसीबत है, अपनी बात पर आप बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट देते हैं और जब मेरी बारी आई तो आप लोग इग्नोर कर देते हैं। हैरत है इस कानून पर। मीर कासिम सर झटकता बाहर चला गया। इसे इस तरह की बुज़दिल लड़कियां बात करती हुई जहर लगा करती थी। जुनैद खामोशी से एक साइड पर बने सोफे पर बैठ गया। इसकी बला से जीन ने बेचारगी से बेड से टेक लगाकर सर टिका दिया था। अच्छी खासी जिंदगी का कबाड़ा कर दिया था इन लोगों ने। यही आखिरी बात सोचती वो गुनूदगी में चली गई। अभी इसके जख्म मुंदमिल नहीं हुए थे। यही वजह थी कि जब भी सोती यूं ही गुनूदगी की नींद सोती थी। वो चश्मे के पास बैठी वो बार बार पानी को छूकर महसूस कर रही थी। ठंडा यख पानी पैरों को सुकून बख्श रहा था। ये मंजर इस कदर दिलफरेब था कि इसका दिल किया वही ठहर कर देखती रहे, लेकिन इसे वापस जाना था। यही सोचती वो उठी और आहिस्तगी से वापसी के कदम उठाने लगी। कुछ देर ही वो चली थी कि एकदम किसी की पुकार पर रुकी। मुड़कर देखा तो एक मर्द और औरत इसकी तरफ आ रहे थे। स्याह लिबास में मलबूस वो दोनों इसे डराने लगे। पेशानी पसीने से तर हो गई। कुछ ही देर में वो इसके सर पर पहुंच गए। इसने इर्द-गिर्द देखा, कोई मददगार नजर न आया। इसका सारा जिस्म जैसे मफलूज हो चुका था। वो मर्द अब बिल्कुल ऐन इसके सामने खड़ा हुआ था। औरत को देखा, वहां वो कहीं भी नहीं थी। इसका दिल सुकड़ गया। कौन हो तुम? डरते डरते पूछा। इस आदमी ने कोई जवाब न दिया, बल्कि और करीब आ खड़ा हुआ। इसकी सांस उखड़ने लगी। कौन हो तुम? फिर वही सवाल, फिर वही खामोशी। सामने वाले ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए एकदम इसकी चादर उतारकर दूर फेंक दी। अल्लाह! इसकी हौलनाक चीख ने दरो दीवार हिला दिए। वो मर्द किसी हेबड़े की तरह वहां से गायब हो गया। अल्लाह! वो एकदम बेदार हुई। सांस इस कदर उखड़ चुकी थी जैसे अब की आने वाली आखिरी सांस हो। मिस जीन, आप ठीक हैं? वो जो मोबाइल पर घुपा हुआ था इसकी अचानक इस तरह उठने पर गड़बड़ा गया। जीन ने गर्दन पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश की। आंखों से बहता पानी मीर कासिम को सचमुच परेशान कर गया था। मिस जीन, आप ठीक हैं? बात करें मुझसे? उसके चेहरे को ऊपर करता हुआ बोला। जीन ने नफी में सर हिलाते हिचकियों से रोना शुरू कर दिया। इसकी सांस नहीं बहाल हो रही थी। इसे लगा शायद वो मौत के तहाने पर मौजूद हो। क्या हुआ है? इनकी तबीयत तो ठीक है? जुनैद जो बाहर गया हुआ था, अंदर आने तक इसने जीन की हालत देखी तो परेशानी से इसकी तरफ आया। पता नहीं सो रही थी, एकदम ऐसे अचानक उठ गई। जब से यही हालत है, मीर कासिम ने कहा। रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। जुनैद कहता हुआ बाहर चला गया। जीन ने एक हाथ गर्दन पर रखा हुआ था, जबकि दूसरा मीर कासिम की गिरफ्त में था। सांस अभी भी वैसे ही थी। मिस जीन, इधर देखिए मेरी तरफ। इसके चेहरे को ऊपर किया, जो सांस न आने से सुर्ख हो चुका था। क्या कोई बुरा ख्वाब देखा है आपने? इसकी आंखों में देखते इसने फिक्र से पूछा। जीन ने नफी में सर हिलाते इसके हाथ पर सर टिका दिया। मीर इसका सर थपकने लगा। थोड़ी देर में डॉक्टर्स भी आ गए थे। इसकी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। डॉक्टर ने इसे ट्रीट करना शुरू कर दिया था। मीर कासिम को बाहर जाते अपने साथ आने का इशारा किया। जुनैद, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। जुनैद सर हिलाता वहीं रुक गया, जबकि मीर डॉक्टर के कैबिन की तरफ चला गया। मिस्टर मीर, खतरे की कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले जो हादसा इनके साथ हुआ, इसका कोई हिस्सा या कोई लम्हा इनके दिमाग पर बुरी तरह असर कर चुका है। यही वजह है कि ये बार बार इस ट्रॉमा से गुजर रही हैं। डॉक्टर ने संजीदगी से इसे बताया। अब आपके पास कोई ट्रीटमेंट? ये इतनी परेशानी की बात नहीं है। जैसे जैसे इनके जख्म मुंदमिल होंगे, इसके साथ ही हम इनका ट्रीटमेंट भी करते जाएंगे। लेकिन वो बात करते हुए खामोश हुए। लेकिन क्या? इसने उलझन से ने देखा। कोशिश करें कि इन्हें कोई स्ट्रेस ना हो, जो इनके लिए
मुझे सेहत हो, कोशिश करके इन्हें इनके घर भेज दें। अब तो मैं रहेंगी तो ठीक रहेंगी, वरना आपके केस में आपकी मदद भी नहीं कर पाएंगी। डॉक्टर की बात पर इसने सर झटका। यानी बात आखिर में यही है कि मैडम ने घर जाना है। देखिए, आप मेरी बात नहीं समझे गए। इस तरह के केसेस में जब मरीज को एक हद से ज्यादा स्ट्रेस दिया जाए तो दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर ये मरीज किसी हॉस्पिटल में हो या किसी हादसे से होकर अस्पताल में एडमिट हो तो फिर डॉक्टर्स की मजबूरी होती है इनकी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करना। और मुकम्मल रिपोर्ट में ये नहीं कहा जा सकता कि ये अभी नींद पागल है, बल्कि इस रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पर मार्क कर दिया जाएगा कि ये जहनी मरीज है। आप कानून को मुझसे बेहतर जानते हैं शाह साहब। अगर जहनी मरीज को सजा में छूट दी गई है तो इसकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं समझी जाती। मेरा ख्याल है इससे वाज़ेह अल्फाज में मैं आपको ये केस खोलकर नहीं बता सकता। डॉक्टर की बात का अख्तिताम इसे लब खींचने पर मजबूर कर गया। क्या मुसीबत है। टेबल पर हाथ मारते इसका दिल किया जीन का गला दबाते। रिलैक्स मिस्टर मीर, इन्हें स्ट्रेस फ्री माहौल इनके घर में ही मिल सकता है। आप इनके घर भेज दें। बाकी रही बात गवाही की, तो जब कानून हमदान मूसा खान को मजबूर करेगा तो इन्हें अपनी बेटी को भेजना ही पड़ेगा। यूसुफ सिकंदर, डॉक्टर के लहजे में एक ठहराव सा था। मीर ने सर हिलाया, फिर उठ खड़ा हुआ। ठीक है मिस्टर सिकंदर, शुक्रिया आपके मुखलिस मशवरों का। लफ्जों को चबाता हुआ वो बोला। यूसुफ सिकंदर हंस दिए। अब ऐसे बेइज्जत न करें, मसनूई गुस्से से बोले। अब के मीर कासिम भी हंस दिया। चलें, वाकई आपका शुक्रिया। अभी इलेक्शन से कुछ दिन बाद आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसकी पुष्ट को देखते हुए इन्होंने कहा। कुछ लोग आपकी जिंदगी में वाकई नाकाबिले फरामोश होते हैं और मीर कासिम शाह कईयों की जिंदगियों में एक अहम किरदार था। ढलते सूरज की किरणें इसके पुरनूर चेहरे को मजीद चकमका रही थीं। हल्की सुर्खीमाई ब्राउन आंखें जो रोने से सुर्ख हो रही थीं ने जब्त को छूते हुए पलकें झपकाईं। क्या हुआ, फिर रो रही हो? रुमैसा इसकी दोस्त इसके पास आकर फिक्र से बोली। एकदम इसने आंखें साफ की। नहीं, कोई नहीं। तुम बताओ, कहाँ थी? कब से ढूंढ रही थी तुम्हें, मिली ही नहीं कहीं भी। आंसू साफ करती वो मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली। रुमैसा ने इसे देखा, फिर वो भी ढलते सूरज को देखते हुए बोली। आज इसकी बरसी है हफ्सा। रुमैसा की आंखें भीग गईं। हफ्सा ने सर झुका दिया। थोड़ी ही देर में इसकी हिचकियों की आवाज आने लगी। रुमैसा ने आंखें साफ की और इसकी तरफ रुख किया। ऐसे ना करो हफ्सा, खुद को सजा ना दो। जो किस्मत में लिख दिया गया हो इसे रोका नहीं जा सकता। यूं रोगी तो इसकी रूह को भी सुकून नहीं मिलेगा। इसके हाथ अपने हाथों में लेती वो करीब से बोली। मैं खुद को सजा नहीं दे रही रुमैसा, लेकिन क्या करूं, मुझसे वो अज़ियत नहीं भूली जाती। इसका जिस्म हौले हौले लरसने लगा था। और वो इश्क जो इस अरब शहजादे से कर बैठी हो, इसका क्या करोगी आगे जाकर? हफ्सा एकदम साकित हुई। हैरत से रुमैसा को देखा। इसके इस तरह देखने पर रुमैसा मुस्कुरा दी। तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ वो गिल्ट है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें मुस्कुराने नहीं देता? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम इस शहजादे से मोहब्बत कर बैठी हो, बल्कि मोहब्बत कहना अब जचता नहीं, तुम इश्क कर बैठी हो इससे। हफ्सा गुमसादे इसे देख रही थी, जो कि मजीद कह रही थी। हुस्न से इश्क कुछ ही दिनों में उतर जाता है, और जो इश्क मासूमियत से हो, एक ऐसा दिन भी आता है कि वो भी आखिर सांसें लेने लग जाता है। लेकिन जो स्याह इश्क होता है ना, स्याह इश्क, वो कभी भी खत्म नहीं होता। वो एक ऐसा जज्बा होता है जिसका इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि आखिर ऐसी कौन सी अदा है महबूब की जो हमें अपनी तरफ खींचती है। इसका हंसना, रोना, बात करना, गर्ज वो हर काम चाहे बुरा क्यों ना हो, जो वो करे इससे मोहब्बत हो जाती है। तुमने इसका गुस्सा देखा है, अब इसकी नफरत देखती हो। कभी ऐसा हुआ कि फैसला कर सकी कौन सी अदा इसकी तुम्हें अपनी तरफ खींचती है? हफ्सा ने नफी में सर हिलाया। ऐसे ही होता है, तुम फैसला नहीं कर पा रही और वो मूजी मर्ज की तरह तुम्हें अपने अंदर जकड़ रहा है। हफ्सा ने एकदम इसे कंधे पर सर रख दिया था। वो थक सी गई थी इस गिल्ट में जो पिछले 2 सालों से इसे मार रहा था। वो मर रही थी इस बीमारी से जो पिछले 2 सालों से इसके अंदर को खत्म कर रही थी। डॉक्टर से चेकअप करवा के वो बेजी को बाहर ले आया था।
ابھی ہاسپٹل کے کوریڈور سے وہ دونوں گزر رہے تھے کہ سامنے کسی کو دیکھتا بلال شاہ تھم سا گیا۔ وہ اس چہرے کو ہزاروں چہروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ بھورے بکھرے بالوں کو جوڑے میں باندھے، اسکن شال کو ارد گرد لپیٹے، وہ نرس کی رہنمائی میں واک کر رہی تھی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار بلال شاہ کو اندر تک چھنجوڑ گئے۔ کیا ہوا غازی، رک کیوں گیا؟ بے جی نے اسے یوں بیچ راہ رکتے دیکھا تو بولی۔ وہ ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ کچھ نہیں بے جی، آپ چلیے، زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں آپ کے لیے۔ دل میں کوئی فیصلہ کیے وہ بے جی کو لیے باہر چل دیا، لیکن گاڑی سے فاصلے پر اسے رکنا پڑا۔ وجہ میر قاسم علی شاہ تھا۔ میر نے اسے دیکھا تو لب بھینچ لیے۔ ایک طرف ہو کر راستہ دیتے اس کی طرف دوبارہ دیکھنا ضروری نہ سمجھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب چل دیا۔ بلال شاہ کی چپتی ہوئی نظر نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اپنے گناہ گاروں کو وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اس کی سرشت میں ہی نہیں تھا ظالموں کو کھلا چھوڑ دینا۔ مس زین چلیے، کافی دیر ہو چکی ہے، آپ کو کہا تھا، میر قاسم نے اندر آتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے اس نے زین کو گھر لے جانے کا کہا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اب وہ ٹھیک تھی۔ واک بھی بلا ناغہ کروائی جا رہی تھی اسے۔ اس کی گروتھ دیکھتے ڈاکٹرز نے اسے چھٹی بھی دے دی تھی۔ ایسے کیسے میں جا سکتی ہوں؟ نہ کوئی نرس آئی ہے نہ کوئی وارڈ بوائے، اس نے اپنی ٹانگ کو دیکھتے ہوئے کہا جس پر ابھی بھی بینڈیج ہو رہی تھی۔ کچھ دیر صبر کریں، آ رہا ہے، اپنے پیچھے آتے وارڈ بوائے کے بارے میں کہا اس نے۔ وہ ویل چیئر لیے کمرے میں داخل ہوا۔ زین نے اس کے آتے ہی چادر ٹھیک کی۔ میل نرس کی مدد سے وہ چیئر پر بیٹھی۔ وہ خود بھی چل سکتی تھی، لیکن آج 3-4 دفعہ ڈاکٹرز واک کروا چکے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اب بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ ایک دفعہ اس کا دل کیا میر قاسم کو کہے وہ جتنا کھڑوس کیوں نہ تھا، لیکن اس میں کوئی ایسی اچھی عادت نہ تھی، اور اس دن والے خواب کے بعد وہ بہت زیادہ محتاط ہو چکی تھی۔ کسی پر بھی جیسے بھروسہ نہ رہا تھا اسے۔ آپ رہنے دیں، میں لے جاؤں گا۔ زین کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے اس نے خود ویل چیئر کے ہینڈل سنبھال لیے۔ وارڈ بوائے خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ میر نے ہاتھ میں پکڑا دوائیوں کا شاپر اور گاڑی کی چابی زین کی گود میں پھینکی اور ہینڈل پر زور دیتا چلنے لگا۔ زین نے خاموشی سے چابی اور شاپر ہاتھ میں لے لیے۔ ریسیپشن پر آ کر اسے رکنا پڑا۔ کچھ پیپر سائن کرنے تھے اور جنید کو کال بھی کرنا تھی۔ زین کو ایک طرف کیے وہ فائل پر سائن کرنے لگا۔ یہ کال لاگ سے جنید کے نمبر پر کال کریں۔ اسے موبائل پکڑاتا وہ پھر ریسیپشن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زین بیچاری کچھ کہتی کہتی لب بھیج گئے۔ اف، انسان ہے یا جن؟ نمبر ڈائل کر کے اس نے موبائل ہاتھ میں ہی پکڑے رکھا۔ وہ جو انتظار کر رہا تھا کہ کال ملا کر اسے دے گی، اس نے لب بھیج لیے۔ کیسی بھوڑ عورت ہے، جتنا کہو اس سے آگے نہیں کرتی۔ منہ میں بڑبڑاتے اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا۔ زین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کال ملا کر اسے واپس بھی کرتے ہیں، نہ کہ شوخی مارنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، تنزیہ کہتے اس نے موبائل کندھے اور گردن کے درمیان رکھتے پھر کاغذوں کی طرف دھیان دیا۔ ریسیپشنسٹ نے مسکراہٹ دبائی۔ زین کا دل کیا چابی اسی کے سر میں گھونپ دے، ذلیل کہیں کا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑے بلال شاہ نے خون کے گھونٹ لیے۔ اس کے بس میں ہوتا تو میر قاسم کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا۔ جھپڑے بھینچتے اس نے فون نکالا۔ اس کے بس سے باہر ہو چکا تھا، اپنی محبت کو میر قاسم جیسے انسان کے حوالے وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے آج ہی کچھ کرنا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل اور جنید کی ہمراہی میں وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میر قاسم نے ان کے ساتھ نہیں جانا تھا۔ جنید اور لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ اسے گھر بھیجا جا رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ شہر کی حدود سے باہر نہیں آئے تھے کہ ایک دم گاڑی کے سامنے 4 گاڑیاں آ رکیں۔ وہ جو آنکھیں بند کیے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، گاڑی ایک جھٹکے سے رکنے پر ایک دم اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ گاڑی کیوں روک دی؟ جنید نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ اس کی ساری توجہ سامنے کھڑے ان باوردی مردوں پر تھی، جو چہرے پر نقاب اوڑھے بڑی بڑی بندوقیں ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ جنید کا فون اسے حواس باختہ کر چکا تھا۔ اس کے انڈر امبرزین کو رکھا گیا تھا۔ یوں اچانک اس کا اغوا ہو جانا میر قاسم کے لیے خطرناک تھا۔ وہ جو گھر میں کچھ ریسٹ کرنے کے لیے آیا تھا، صحیح معنوں میں بے سکون ہو چکا تھا۔ پولیس کال کر کے بتاتا ایمبولینس کو مطلع کرنے لگا۔ لیڈی کانسٹیبل اور جنید کو تشدد کا نشانہ بنا کر امبرزین کو اغوا کیا گیا تھا۔ جبرے پیچھے وہ اس جگہ کھڑا ریسکیو والوں کو دیکھ رہا تھا۔
جو جنید اور لیڈی کانسٹیبل کو ایمبولینس میں ڈال رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو بلال شاہ کی ہڈیاں چیلوں کووں کو کھلا دیتا، جو کچھ دیر پہلے اپنی کارستانی کے بارے میں اسے بتا چکا تھا۔ جبڑے بھیجتا وہ گاڑی لیے پولیس اسٹیشن کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اندھیرے کمرے میں پایا تھا۔ اس نے سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے اس روشن دان کے جس کی ہلکی سی روشنی نے اسے کمرے کی نشاندہی کرنے میں مدد کی تھی۔ براؤن بال جو پچھلے کئی دنوں سے الجھے پڑے تھے، کچھ دیر پہلے کی جھڑپ میں مزید جنگل کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ منہ میں عجیب سا ذائقہ محسوس کرتے اس نے ایک طرف تھوک دیا۔ اف یا اللہ! آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ سامنے والی دیوار ایک دم روشن ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں کسی کا سایہ دیوار پر پڑا تھا۔ بڑی آہستگی سے کوئی چلتا چلتا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ زین نے نظریں اٹھائیں، پھر ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ آنکھوں کو زور سے بند کرتے دوبارہ کھولا۔ سامنے والا اس کی اس ادا پر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ زین نے دوبارہ اسے دیکھا۔ دروازہ کھلنے سے روشنی اس کے چہرے پر پڑی تھی، جہاں اس وقت بلا کی معصومیت تھی۔ زین کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا۔ جان کر کیا کرو گی؟ سینے پر بازو باندھتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ زین نے لب بھینچے۔ کمرے میں آنے والی روشنی زین کے تنے نقوش پر واضح ہو گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے زین، تمہارے یہ تنے نقوش بھی مجھے غصہ نہیں دلا رہے، الگ سا سرور دے رہے ہیں مجھے، تمہاری ہر ادا۔ دلکشی سے مسکراتا ہوا وہ بولا۔ زین تھم سی گئی، آنکھوں کی پتلیاں باہر کو آنے لگی تھیں، کہیں دل میں خوف سا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز میں واضح لرزش آ چکی تھی۔ بلال شاہ ہنس دیا، پھر گھٹنوں کے بل جھکتا وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ زین ایک دم پیچھے ہوئی۔ تمہارا ایک عدد عاشق۔ زین کی سانس جیسے رک سی گئی، اس کا انداز اسے خوف زدہ کر گیا تھا۔ تم جانتے بھی ہو میں کس کی بیٹی ہوں؟ اس نے جیسے آخری حربہ آزمایا تھا۔ بلال شاہ ہنس دیا، پھر بولا، ہمدان موسیٰ خان کے بیٹے احمد موسیٰ خان اور تیمور موسیٰ خان کی بہن۔ اس نے سر پیچھے سے کھجایا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور ایک تمہارا بھائی انگلینڈ میں بھی ہے اسٹڈی کے لیے، کچھ اور؟ ابرو اٹھائے اس نے سوالیہ پوچھا۔ شرم نہیں آتی یوں کسی کی بیٹی کو اغوا کرتے؟ اپنے گھر میں کوئی ماں بہن نہیں جو یوں کسی کی عزت کو پامال کر رہے ہو؟ زین کا لہجہ سخت تھا۔ بلال شاہ اس کی بات پر کہکہا لگا گیا۔ کیا کریں، محبت کے مارے ہیں، یہ سب نہ کرتا تو تم نہ ملتی۔ ویسے بھی مجھے گوارا نہیں کہ میری محبت شاہ جیسے بندے کے ارد گرد رہے۔ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ زین نے الجھن سے اسے دیکھا۔ پہلی بات مسٹر، میں کسی کی محبت نہیں، اور اگر ایسا کچھ ہو بھی تو عزت داروں کی طرح رشتہ بھیجا جاتا ہے، نہ کہ یوں اپنی سو کالڈ محبت کو رسوا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، نہ کوئی شاہ میرے ارد گرد تھا اور نہ ہی میری عزت یہ گوارا کرتی ہے کہ میں اپنے ارد گرد کسی کو ہونے دوں۔ سخت لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا گیا تھا۔ اس کی محبت، اس کا کرش بس فوجی تھے، ان کے علاوہ وہ کسی اور کی بات تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اور پھر بھی تم جیسے ذہنی مریض لوگ ایسے کہیں تو پھر یہ محض خود قیاس آرائی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بلال شاہ نے بہت ضبط سے اس کی باتوں کو ہضم کیا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک اس کا منہ بند کروا چکا ہوتا وہ، لیکن ہائے رے قسمت، محبت کا ٹسا ہوا تھا بیچارہ۔ اپنی قسمت دیکھو زین، تمہاری محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا ہوں کہ تمہارے اس رویے پر، انگلی سے اشارہ اس کی طرف کیا، ابھی تک خاموش ہوں، ورنہ میرے سے بدتمیزی کرنے والوں کے ساتھ بہت برا پیش آتا ہوں میں۔ زخمی لہجے میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری قسمت کیسی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں عنبر زین موسیٰ خان ہوں۔ مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں، لاوارث نہیں ہوں میں جو تم جیسے انسان سے ڈر جاؤں۔ خون آلود آنکھوں سے دیکھتی وہ مزید بولی، تمہیں کیا لگتا ہے یوں اغوا کر کے تم اپنی محبت پالو گے؟ نہیں، ایسی محبتیں پائی نہیں جاتی۔ اگر زور زبردستی کیے جائے تو نفرت تو مل جاتی ہے، لیکن محبت نہیں۔ وہ بولی نہیں دہاڑی تھی۔ بلال شاہ طیش میں آتے اس پر ہاتھ اٹھانے لگا، لیکن ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔
وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا تھا۔ زین اس کے اٹھے ہاتھ کو دیکھ کر استہزائیہ ہنس دی۔ یہ ہے تمہاری محبت؟ اپنی محبت پر تشدد کرنا، اس پر ہاتھ اٹھانا، یہ کہاں کی محبت ہے؟ جن سے محبت ہونا مسٹر، ان کے ادب میں نگاہیں جھک جاتی ہیں، ہاتھ نہیں اٹھتے۔ لہو بہتے ہونٹ سے وہ بولی۔ چھن سے کوئی چہرہ بلال شاہ کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ سر جھٹکتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ محبت میں ادب نہیں ہوتا، یہ تم عورتوں کی اپنی طرف سے لگائی گئی شرائط ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھیں ڈالتا ہوا وہ بولا۔ زین کا دل کیا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ محبت میں ادب نہ ہو تو وہ ہوس بن جاتی ہے، اور جہاں ہوس ہوتی ہے وہاں محبت اپنی موجودگی باعث توہین سمجھتی ہے۔ اس لیے اپنی خواہشات کو محبت کا نام تو مت دو۔ وہ صرف اس دن ڈری تھی جب بیچ راہ میں اس بچے کو اغوا کیا گیا تھا۔ آج وہ ڈری نہیں تھی بلکہ پھنکار رہی تھی۔ اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، ٹانگ اور پیچھے کمر کے ایک طرف شدید تکلیف شدت اختیار کر چکی تھی۔ پورا جسم رسیوں میں بندھا ہوا تھا، سوائے زبان کے، اور الحمدللہ وہ اپنی زبان کے جوہر دکھا کر بلال شاہ کا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچا چکی تھی۔ وہ اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہوا تھا، ایک دم اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اسے لرزا گئی۔ یہی وحشت، یہی شیطانیت اس دن اس فورڈ والے کی آنکھوں میں اس نے دیکھی تھی۔ تھوک نگلتے اس نے دیکھا جو وحشی بنا اس کی رسیوں کو کھول رہا تھا۔ مجھے کھول کیوں رہے ہو تم؟ دیکھو، اگر میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچا تو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، بلال شاہ اسے کھولتا ایک جھٹکے سے اس کی چادر اتار کر پھینک چکا تھا۔ زین چیخ پڑی۔ پولیس اسٹیشن بیٹھا وہ اس وقت گھنٹہ گھر چوک کی CCTV فوٹیج دیکھ رہا تھا جب حفصہ کی کال آ گئی۔ کال کاٹتے اس نے پھر دھیان فوٹیج کی طرف کیا، لیکن بار بار آنے والی کالز اور پھر ایک ساتھ کئی میسیجز اس کی پیشانی پر انگنت بل ڈال گئے تھے۔ اسکرین پاز کر کے حفصہ کو کال کی جو پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو بھائی، میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں، کہاں تھے آپ؟ حال احوال پوچھے بغیر وہ شروع ہو گئی۔ حفصہ، میں اس وقت کام پر ہوں، گھر آ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے کال کاٹنی چاہی لیکن حفصہ کی اگلی بات پر تھم گیا۔ بھائی، آج شام میں نے اسے دیکھا تھا، کسی لڑکی کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا رہا تھا وہ۔ اس کی سانس پھول چکی تھی، وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، یہی چیز اسے بے چین کر رہی تھی۔ میر کاظم نے ضبط سے اس کی بات سنی۔ کہاں لے کر گیا ہوگا وہ؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بلال شاہ اسے کہاں لے کر جا سکتا ہے، اس نے پوچھ لیا۔ جہاں اس کی بہن کو قتل کیا گیا تھا۔ ہچکی لیتی وہ بولی۔ ٹھیک ہے۔ کال کاٹتے وہ قرب کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ کسی مظلوم کو اس قدر اپنے ظلم کا شکار مت کرو کہ ایک دن خود ظالم بن کر تمہارے سامنے آئے۔ لیپ ٹاپ بند کرتا وہ اس جگہ چل دیا جہاں 2 سال پہلے ایک قیامت ٹوٹی تھی۔ تم نے کہا تھا نا، جہاں محبت نہ ہو وہاں ہوس اپنی جگہ لے لیتی ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ تم عورتیں کیوں یہ سمجھتی ہو کہ دنیا کی پاک ترین عورت صرف تم ہی ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دباتا وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ زین کا ایک ہاتھ اپنے بالوں پر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ اسی جگہ پر 2 سال پہلے، انگلی سے اشارتاً بتاتا، تم جیسی ستی ساوتری لڑکی نے میری بہن کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس کا سرد لہجہ آہستہ آہستہ زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ کیسے کروں یقین تم دوغلی لڑکیوں کا؟ تمہاری معصومیت، تمہاری ہر ادا مجھے دیوانہ کر گئی، لیکن میں تو بھول ہی گیا تھا۔ منہ میں انگلی ڈالے وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولا۔ زین کا پورا جسم جیسے پھوڑا بن چکا تھا، شدت تکلیف سے آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ یقین مانو سچ میں بھول گیا تھا کہ زن، زر اور زمین ہی سب سے بڑا فساد ہے۔ دیکھو مجھے، اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ زین نے ہچکی لی۔ میں وہی ہوں جو 2 سال پہلے بھی یہاں کھڑا تھا، لیکن مظلوم بن کر۔ اس دن میں بھی التجائیں کر رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، لیکن کسی نے نہ سنا۔ سب جابر بنے تھے، سب خدا بنے بیٹھے تھے۔ اس جگہ، بالکل اسی جگہ، بالوں سے کھینچتے اسے اس کمرے کی ایک طرف بنی جگہ پر لے گیا۔ زین کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ یہاں پر میری بیٹی کو اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا گیا۔ زین نے شدت ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا، پھر مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟
शिद्दत तकलीफ से बोला भी नहीं जा रहा था उससे, लेकिन वो खामोश नहीं रह सकती थी। हालात ऐसे नहीं थे कि वो खामोश रहती। तुम्हारा कोई कसूर नहीं जीन, लेकिन तुम सफाक हो, दिल तोड़ने वाली, अपने लफ्जों से अगले को मलियामेट करने वाली। कभी गौर करना इस बात पर कि तुम किस कदर बेरहम हो। बालों को झटका देता वो इसे जमीन पर गिरा चुका था। जीन को जैसे रिहाई मिल गई। अपनी चादर को इधर उधर देखा। नीम अंधेरे में चादर पता नहीं कहाँ गिरी हुई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो फिर इसके सामने आ गया, एक हाथ में चादर लिए, और वो इससे चंद कदम के फासले पर बैठा। जीन हैरत का मुजस्मा बन गई। वो अब जेब से लाइटर निकालता जीन को साकित कर गया। जीन के सामने इसने चादर को आग लगा दी थी। देखते ही देखते चादर जलकर खाक हो गई। जीन ने बेयकीनी से मुंह पर हाथ रख दिया। आहिस्तगी से चलता वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। जीन ने ऊपर नजरें उठाकर इसे देखा। उठो, तहकुम भरा अंदाज। जीन ने खामोशी से इसे देखा और उठ खड़ी हुई। मीर कासिम अली शाह को सिर्फ खामोश करने के लिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जली हुई चादर ही इसे खामोश कर देगी। वो देख लेगा, कल किसी की बेटी के साथ गलत करने वाला आज किसी और की बेटी की रुसवाई का बायस बना है। तुम मेरी मोहब्बत हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में इसी शख्स का अक्स देख के मुझे जो तकलीफ हुई है, इसका खमियाजा तुम भी भुगतोगी अंबरजीन। इसके बाजू को पकड़ता वो इसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा कि एकदम रुक गया। दरवाजे के बीचों बीच मीर कासिम अली शाह को खड़े देखा था। इसे देखते ही जीन रो पड़ी। बिलाल शाह ने हैरत से इसे देखा। औरतें इन्हीं के सामने हारती हैं जिनसे मोहब्बत हो, और जिनसे मोहब्बत ना हो इनके सामने वो मजबूत चट्टान बन जाती हैं। बीरजी का कहा जुमला इसे पिघलते हुए शीशे की तरह लगा था। सर झटकता वो जख्मी सा मुस्कुराया। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, मुझसे बदला लेते। किसी की बेटी को यूं जलील क्यों किया? वो वहीं खड़ा इससे पूछ रहा था। जीन ने हैरत से इसे देखा। इसने आगे बढ़कर कोई सवाल नहीं किया था, बल्कि वो खुद हारे हुए जुआरी की तरह इसके सामने खड़ा था। सच कहूँ शाह साहब, मेरी दुश्मनी तुमसे भी नहीं, बल्कि जिससे है वो खुद एक दिन मेरे सामने आएगी, वही जो असल कातिल है। जरा सा आगे को झुकता हुआ वो बोला। मीर कासिम ने मुट्ठियां भींची। इन्हें ले जाओ शाह, मेरा बदला तुम्हारी बहन है। एक झटके से जीन को इसकी तरफ करते हुए इसने कहा। मीर कासिम ने आगे बढ़कर इसे पकड़ा ना होता तो वो यकीनन गिर जाती। बिलाल शाह इन दोनों को नजरअंदाज करता बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। मीर कासिम की नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया था। वो आम नहीं था, वो खास था, बहुत खास। लेकिन जिंदगी के दुख हिस्से मिलने वाली तकलीफें और हादसात इसे बहुत आम कर चुके थे। इसकी बहन के साथ क्या हुआ था मीर कासिम अली शाह? बर्फ से भी सर्द अंदाज में उसने पूछा था। वो जो अपनी तवज्जो बमुश्किल ड्राइविंग पर ला रहा था, सीन की बात पर लग भिंचे। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस मामले में पढ़ना चाहिए, मिस्टर मीर कासिम अली शाह। अपने जहन पर जोर दीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि इस मामले में मैं पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। इसकी तरफ रुख करती वो सख्त लहजे में बोली। मीर कासिम को भी एहसास हुआ वो वाकई बेकसूर थी। आपके जख्म कैसे हैं? कहीं इसने आप पर तशद्दुद तो नहीं किया? वो बात बदल गया। जीन ने लब भींचे, फिर कतरे ठहरे हुए अंदाज में बोली। जी बिल्कुल, इसे जख्म दिए हैं, लेकिन जख्म मेरे इतने गहरे नहीं जो 2 साल पहले इसे मिले जख्मों का मुकाबला कर सकें। इसका पुख्ता अंदाज देखकर मीर कासिम चुप सा हो गया था। बताइए, चुप ना रहिए। अगर बात किसी और की होती तो शायद मैं चुप रहती, लेकिन आज महज आप और आपकी बहन की वजह से मैं इस हाल में पहुंची हूँ। अगर बेटी किसी हादसे का शिकार होकर घर ना आए तो वो फिर भी काबिल कबूल होती है, लेकिन अगर वो किसी गैर महरम के हाथों अगवा हो जाए और कई घंटों बाद मिले तो इसे इस काबिल नहीं समझा जाता कि वो किसी इज्जतदार घराने में रहे। इससे आगे आप बेहतर जानते होंगे मिस्टर मीर कासिम कि इस पर और उसके घर वालों पर कैसे क़यामत टूटती है। मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ, इस लड़की की तरह। वो आगे से ना बोली। एक औरत की इज्जत क्या होती है इसे आज एहसास हुआ था। बिलाल शाह ने इसके साथ कुछ गलत ना किया था, इसे बेइज्जत ना किया था, लेकिन इसकी चादर उतरी थी, वही चादर जो इसके ख्वाबों में भी इससे छीनी जाती थी, वही चादर जो वो बराए नाम लेती फैशन की पुजारन। वो कभी कभी इसी चादर को उठाकर बाहर फेंक दिया करती थी, बारीक शाफून का दुपट्टा लेती ताकि इसकी खूबसूरती वाज़ेह हो। आज इसी चादर की वो शिद्दत से तलबगार थी। वो बिलाल शाह की आंखों में वहशत देख चुकी थी।
अगर वो वाकई इसे बेइज्जत कर देता। इसने झुरझुरी सी ली। मीर कासिम के कोर्ट में भी वो गैर आरामदेह थी। वो एक फैसला कर चुकी थी और इस पर अमल भी इसने करना था। गाड़ी की स्पीड कम करते मीर कासिम ने बोलना शुरू किया। 2 साल पहले शेफून की सफेद रंग फ्रॉक पहने वो बालों की चोटी करती बाहर आई। बाहर वही हॉस्टल की बासी सुबह नर्म सी मुस्कुराहट सजाए वो 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे में चली गई, जहां इसकी जान से प्यारी दोस्त रहती थी। दरवाजा खटखटाया तो हफ्सा की रूममेट, जो कि काफी नकचड़ी थी, इसने इसे देखकर मुंह बनाते हुए अंदर आने की जगह दी और खुद बाहर को चल दी। अबीहा ने इसे देखा, लेकिन फिर सर झटकती अपनी सोई हुई मरीजा को उठाने लगी, जो कि महज इसके एक दफा बुलाने पर ही उठकर बैठ गई। हाँ, एक ही आवाज पर उठ गई। खैरियत? हफ्सा ने नाक सुकोड़ी। इस मनहूस मारी वार्डन ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया है। मेरा दिल कर रहा है या तो अरीबा को कत्ल कर दूं या वार्डन का गला दबा दूं। वो एकदम ही शुरू हो गई। अबीहा हंस हंस कर दोहरी होने लगी। जानती थी इसे अपनी रूममेट अच्छी नहीं लगती थी और वार्डन सोने पर सुहागा थी। चलो दफा करो और बाहर चलते हैं। इसे कहती वो उठ खड़ी हुई। हफ्सा भी बिस्तर से उठ गई। तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आ जाऊं, फिर बाहर चलते हैं। आज कौन सा क्लासेस होनी है? इसे बिठाती वो वॉशरूम चल दी। अबीहा इसकी चादर सेट करने लगी। बिया अपने फोन पर लगी। इसने बिया को पुकारा, जो किताब झोली में रखे नॉन स्टॉप ऊंची ऊंची पढ़ रही थी। कहो, रुक कर इसे देखा। यार, ये एक न्यू ऐप लॉन्च हुई है। हमारे कॉलेज की कई लड़कियों ने अपनी वीडियोस बनाई हैं। हम भी बनाएं? इसने मासूमियत से कहा। बिया खामोश सी हो गई। इसे घर में किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी, लेकिन यूं वीडियोस बनाना इसे सही नहीं लगा। कैसी वीडियोस होती हैं? बिया ने पूछा। यार, 15 मिनट की फनी वीडियोस होती हैं। तुम भी मेरे साथ बनवाना। मैंने इस अरीबा की देखी थी, क्या जलवे दिखा रही थी। कसम से एटीट्यूड ही लग रहा था इसका। मोबाइल एक तरफ रखती वो एक्साइटेड सी बोली। रहने दो यार, भाई को अच्छा नहीं लगेगा। बेजार सी होती वो किताब के वर्क पलटने लगी। कुछ नहीं होता, मैं भी भाई को नहीं बताऊंगी। और इस ऐप में प्राइवेट का ऑप्शन भी होता है, हम प्राइवेट बना लेंगे। अब वो इसे आज रजामंद करने पर तुली हुई थी। ठीक है, मेरा मोबाइल कमरे में है, आ जाओ कमरे में ही बना लेते हैं। वो दोनों उठकर कमरे में चली गईं। कुछ फासले पर खड़ी अरीबा ने शैतानी मुस्कुराहट से इन्हें जाते हुए देखा। इसी ने हफ्सा को इस ऐप के बारे में बताया था। हफ्सा का फोन नंबर और अकाउंट नेम वो अपने ग्रोह को दे चुकी थी। अब बस अबीहा का नंबर और अकाउंट नंबर इन्हें देना था। आखिर सुल्तान खानजादा की बहन थी वो। इतना तो इसने सहना था ना। यही सोचती वो भी कमरे की तरफ चल दी थी। साउंड सेलेक्ट वो कर चुकी थी, लेकिन एक्टिंग नहीं आ रही थी इसे। अरीबा कमरे में आई तो सीधा इनकी तरफ आ गई, जो एक तरफ बनी खिड़की के सामने थोड़ी एक्टिंग और थोड़ा डांस करती वीडियोस बना रही थी। क्या हुआ, सही नहीं आ रही? इनके पास जाकर कहा। हाँ यार, तुम्हारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी सही नहीं आ रही, हफ्सा ने इसे कहा। अबीहा अपने फोन पर लगी हुई थी। लाओ इधर दो मुझे, मैं बनाती हूँ, फिर सही आएगी। हफ्सा का फोन लेती वो बोली। ध्यान अबीहा की तरफ था। पहले अबीहा की बनाते हैं। इसकी लुक हीरोइन जैसी है। कोई घटिया सा साउंड सेलेक्ट करती वो कैमरा ऑन कर चुकी थी। साउंड पर डांस और लुक्स किस तरह की देनी थी वो भी बता चुकी थी। साउंड ऑन होते ही इसने वही लुक्स देनी शुरू की जो अरीबा इसे सिखा चुकी थी। अरीबा मोबाइल कैमरा इधर उधर घुमाती इसकी वीडियोस बना रही थी। खौफे खुदा भुलाए वो इस वक्त अपनी वीडियोस बनवा रही थी। इसके बाद इसे हफ्सा की वीडियो बनाई, लेकिन इसे प्राइवेट ही रहने दिया, जबकि बिया की वीडियो फेसबुक लाइव स्टोरी पर देकर अपने फोन में सेंड कर चुकी थी। लाओ अब हमें दो, देखते हैं कैसी बनी है, हफ्सा इसके हाथ से मोबाइल लेती हुई बोली। अरीबा खामोशी से मोबाइल देती अपने बिस्तर की तरफ चल दी। वो ताश का पत्ता फेंक चुकी थी। अब बस अबीहा खानजादा की तबाही देखना थी। वो दोनों पुरजोश सी फिर कई वीडियोस बनाए गई। खुद को भूले अपनी हैसियत का तायुन किए बगैर वो दोनों इस ऐप पर वीडियोस बना रही थी। चाहे वो वीडियोस प्राइवेट क्यों ना थी, लेकिन थी तो सही। अपनी स्टडी में बैठा वो किसी फाइल का मुताला कर रहा था जब फोन की रिंगटोन ने से मुतवज्जा किया। किताब रखते इसने नाम देखे बगैर कॉल अटेंड की। हेलो कैप्टन खानजादा,
میں نے آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کی ہے، اسے دیکھیں ذرا۔ بختیور انصار جو کہ اس کا دوست تھا اسے کہا۔ وہ حیران ہوا، پھر بولا ٹھیک ہے بھیجو، میں دیکھتا ہوں۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ویڈیو آئی اسی نمبر سے، جسے دیکھتے ہی وہ ساکت رہ گیا، پورا آسمان جیسے اس پر آ گرا تھا۔ بیا، پوری جان سے وہ لرز اٹھا تھا۔ گاڑی کی چابی لیتا وہ باہر آ گیا، ملازم کو ایمرجنسی کا بتا کر گاڑی ہاسٹل کی طرف لے گیا تھا۔ وہ دونوں سونے کی تیاری کر رہی تھیں جب وارڈن کی ملازمہ نے بیا کو باہر آنے کا کہا۔ وہ دونوں باہر آ گئیں۔ رات کے 9 بجے کون ہو سکتا ہے جو ان سے ملنے آیا ہو؟ یہی سوچتی وہ دونوں باہر آ گئی تھی، لیکن وارڈن کے کمرے میں گئی تو بیا کی زبان جیسے تالو سے چمٹ گئی۔ وہاں بالکل سامنے سلطان خانزادہ اس کا بھائی بیٹھا تھا۔ بیا کو دیکھتا وہ اٹھ کر وہ اس کے پاس آ گیا۔ یہ سب کیا تھا بیا؟ اسے بازو سے جھنجھوڑتا وہ قدرے سخت لہجے میں بولا۔ حفصہ الجھن سے دیکھنے لگی۔ وارڈن دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے غازی؟ اسے الجھن ہوئی۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر سلطان نے موبائل پر ویڈیو لگاتے ہوئے اس کے سامنے کی۔ بیا ایک دم ساکت رہ گئی۔ یہ میری ویڈیوز کیسے آپ کے پاس آئی؟ ہکلاتے ہوئے وہ بولی۔ سلطان کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ مطلب یہ تم نے بنائی ہے؟ برف لہجے میں بولا تھا۔ ہاں میں نے بنائی ہے، اور یہ تو پرائیویٹ تھی نا، پھر آپ کو کیسے ملی؟ وہ ابھی بھی شاید اس کی بات نہ سمجھی تھی۔ سلطان اپنے غصے کو ضبط کرتا ہوا بولا۔ بات یہ نہیں کہ یہ ویڈیو مجھے کیسے ملی، بات یہ ہے کہ کس کی اجازت سے تم نے یہ ویڈیو بنائی؟ سلطان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بیا نے غصے سے اسے دیکھا۔ غازی یہ میری ویڈیو ہے اور میں نے خود بنوائی ہے، کسی کی زور زبردستی سے نہیں۔ نہ تمہارے پاس میرے لیے ٹائم ہے، نہ بیچی کے پاس۔ کم از کم میری زندگی تو آزادی سے جینے دو مجھے۔ اس کا لہجہ خود بخود سختی اختیار کر گیا۔ اور دوسری بات مسٹر سلطان خانزادہ، آپ اپنی بالغ بہن پر اس طرح کی روک ٹوک نہیں کر سکتے۔ وہ اس قابل ہے کہ اپنا بھلا برا سمجھ سکے۔ حفصہ کی بات سلطان خانزادہ کو پتنگیں لگا گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ دی ہیل آف یور ماؤتھ۔ تم جیسی عورتیں کیا سمجھتی ہو خود کو؟ ایک ڈگری کا غرور تم عورتوں کو لے ڈوبتا ہے، اور تمہارا کوئی بھائی نہیں جو تمہیں سمجھا سکے کہ یہ غلط ہے؟ ایک پل حفصہ ڈر سی گئی۔ اس کا لہجہ بہت خطرناک تھا۔ اللہ کا شکر ہے میرا بھائی ہے، لیکن وہ آپ کی طرح ذہنی مریض نہیں ہے جو یوں میری آزادی پر تانا زنی کرنے لگ جائے۔ سلطان کا دل کیا اس لڑکی کو زندہ درگور کر دے۔ جب ایک غیرت مند بھائی کو یوں اپنی بہن کی ناچتی ہوئی ویڈیو میں لے تو جتنا مرضی وہ پراؤڈ مائنڈ کیوں نہ ہو اسے روکے گا، کیونکہ کسی بھی بھائی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بہن پورے ملک کے لیے باعث تفریح بنے۔ زہر خون لہجے میں بولتا وہ حفصہ کو مزید باغی کر گیا۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو سلطان خانزادہ، اور میرا کوئی بھی کسی کے لیے باعث تفریح نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میری زندگی ہے، اس پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ کسی کی بے جا روک ٹوک مجھے قبول نہیں، پھر چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ سلطان ساکت سا رہ گیا۔ کیا وہ بہن تھی؟ رشتوں کی پاسدار بہنیں ایسی تو نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے برف سے بھی ٹھنڈے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ جن بیٹیوں کی سانسیں گھر سے باہر سکون میں آئیں، کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں گھر ہی میں رکھا جائے۔ اگر ایسا ہو کہ انہیں باہر نکال دیا جائے تو وہ پھر باہر کی ہی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ گھر پھر ان کے لیے جہنم بن جاتا ہے، جیسے کہ آپ کے لیے۔ انگلی سے اشارہ کرتا اس کی طرف وہ بیا کی طرف مڑا۔ چلو بیا۔ ہاتھ اس کی طرف بڑھتا وہ بولا، لیکن دوسرے ہی پل حیرت کے سمندر میں اتر گیا جب بیا نے اس کے ہاتھ کو ٹھکرا دیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی غازی، یہ میری زندگی ہے اور میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ بیا، وہ حیرت کا مجسمہ بن گیا۔ میں نے کہا نا کہ یہ میری زندگی ہے اور اسے میں اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ جب آپ لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ بیا، میں جو بھی کرتا ہوں، جو بھی کماتا ہوں، وہ تمہارے لیے تو ہے، اور کون ہے اس دنیا میں میرا؟ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کی بہن اس کے روبرو اس انداز میں کھڑی ہوگی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ بیا ہوں ہاں کرتی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سلطان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ تم آئندہ سے ویڈیو نہیں بناؤ گی، اور اگر ایسا ہوا کہ تمہاری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو یاد رکھنا بیا، میں بہت برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ بیا نے غصہ ضبط کیا، پھر بولی، میں ویڈیو بناؤں گی اور ضرور بناؤں گی، اور اس سے آپ بھی مجھے نہیں روک سکتے۔
اور اگر ایسا ہوا کہ مجھے روکنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں کورٹ تک جاؤں گی اپنے حقوق کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ زہر خون لہجے میں بولی۔ سلطان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ حفصہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بیا کی آنکھوں کا باغی پن اسے چیخنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا پوری دنیا کو تہس نہس کر دے، لیکن خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس کی شکست خوردہ چال ایک پل کو ابیہ کے دل میں ندامت بھر گئی، لیکن یہ محض ایک پل تھا۔ باغی آنکھوں سے اپنے بھائی کی پشت دیکھتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حال وہ مرد تھا، لیکن بیا اور حفصہ کے بارے بتاتے اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ وہ حیرت کے سمندر میں اتر گئی۔ وہ بھی آزاد خیال تھی، ہر طرح کا فیشن کر لیتی تھی، لیکن کبھی اس طرح کی ویڈیوز نہیں بنائی تھی اس نے۔ شاید بنا بھی لیتی، لیکن کبھی رجحان ہی نہیں ہوا، اور بعض اوقات اللہ ہماری توجہ ایسی کئی چیزوں کی طرف نہیں کرتا جن پر اگر ہماری نظر بھی پڑ جائے تو ہم رسوائی کو جا پہنچیں۔ کیا محض یہی سچائی ہے؟ اس سے آگے کچھ بھی نہیں؟ اس کی طرف رخ کرتی وہ بولی۔ میر قاسم طنزیہ ہنس دیا۔ یہیں تک ٹھیک ہے، آگے کی سچائی آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا وہ زخمی لہجے میں بولا، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بسط ہوئی۔ آپ نے گھر نہیں جانا، یا سارے رستے یوں ہی کسی کے ماضی کو کریدتے رہنا ہے؟ اس کی طرف دیکھتا وہ آنکھیں چھوٹی کرتا بولا، مجھے جانا ہے، لیکن ابیہ اور حفصہ کی سچائی سننے کے بعد۔ اس کا لہجہ اٹل ہو چکا تھا۔ میں ہاسپٹل گیا تھا جہاں زین کی نشاندہی کی گئی تھی، لیکن وہاں کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آج شام وہ ڈسچارج ہو کر گھر جا چکی ہے۔ احمد کے آفس میں بیٹھا وہ بولا، پھر کہاں جا سکتی ہے وہ؟ تیمور نے شانے اچکائے۔ کئی دن کے بعد ان کے ہائر کیے بندے نے زین کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ سیالکوٹ کے سٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، لیکن آج جب تیمور وہاں گیا تو ان لوگوں کی بات پر وہ مزید الجھ گیا۔ ٹھیک ہے، تم پتہ کرواؤ، پھر دیکھتے ہیں۔ احمد اسے کہتا میٹنگ ہال میں چلا گیا تھا۔ بڑھتی ہوئی شہرت نے دونوں کو جیسے اندھا کر دیا تھا۔ اپنی حیثیت بھولے وہ دونوں ایک دن میں کئی ویڈیوز اپلوڈ کرتی۔ شروع میں ان دونوں نے پرائیویٹ پوسٹ کی، لیکن پھر پبلک اپلوڈ کرنے لگی۔ ہر روز ہی ان کی ویڈیو کئی گروہوں میں جا رہی تھی، جس سے وہ دونوں بے خبر تھیں۔ سلطان خانزادہ آخری حد تک کوشش کر رہا تھا کہ اپنی بہن کو اس جہنم سے نکال دے۔ کئی دفعہ ان دونوں کو روکا بھی، لیکن وہ نہیں رکی۔ کل کے اس ایونٹ سے کال آ چکی تھی، لیکن محض اپنی بہن کی خاطر وہ اپنی جاب پر نہ جا رہا تھا۔ میر قاسم کو بھی وہ وارن کر چکا تھا، لیکن ان دنوں وہ اس قدر مصروف تھا کہ اپنی ماں تک بات پہنچانے کے علاوہ وہ کچھ اور نہ کر سکا۔ ایک صحافی کے قتل کے کیس میں وہ اس قدر کھپا ہوا تھا کہ اپنے گھر کی طرف توجہ ہی نہ دے سکا۔ بے خبری میں ہی وہ دونوں اس انجام کو پہنچنے والے تھے کہ شاید خود ہی کی نظروں سے گر جاتے۔ قسمت بہت برا کھیل کھیلنے والی تھی ان دونوں کے ساتھ۔ وہ اپنی بہنوں کے محافظ تھے، لیکن قسمت بھی جیسے ان کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ بہت کچھ کرنے کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ 2 دن ہو چکے تھے، یونٹ سے بار بار کالز آ رہی تھیں۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے ختم سی ہو رہی تھیں۔ کوشش کے باوجود بھی وہ واپس نہیں جا پا رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اسٹڈی میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کام کر رہا تھا۔ حاکم شاہ، جو کہ اس کے چچا تھے، نے الگ سے سر درد دے دیا تھا۔ موبائل پر آنے والے میسج نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کئی ہفتوں سے وہ موبائل پر آنے والی الارم ٹون بھی اسے چونکا رہی تھی۔ میسج کھول کر دیکھا تو بیاز فرینڈ لکھا آ رہا تھا۔ بیا کی فرینڈ مطلب حفصہ۔ کچھ سوچتے اس نے نمبر پر کال ملائی، جو کہ تیسری چوتھی بیل پر اٹھائی گئی۔ ہیلو سلطان خانزادہ، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ ہڑبڑی میں بولتی وہ اسے حیران کر گئی۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ اپنے لہجے کو سخت کرتا ہوا وہ بولا۔ اندر ایک خوف سا تھا کچھ غلط ہونے کا۔ وہ میری ایک روم میٹ ہے اریبہ، وہ بیا کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اس کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ابھی وارڈن نے بتایا ہے۔ پلیز جلدی کچھ کرو، ورنہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس سے آگے اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ ہچکی لیتی وہ رو دی۔ سلطان کی رگیں تن گئیں۔ بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھنے والے ابال کو روکتا ہوا وہ بولا،
कहाँ लेकर गए हैं वो? एक अजीब सी काट थी इसकी आंखों में। अगर हफ्सा देख लेती तो शायद जिंदा सलामत ना रहती। मुझे नहीं पता, वो किसी प्रोड्यूसर से मिलवाने के बहाने इसे लेकर गई है। सुल्तान ने सबसे आंखें मींची। एक आंसू गिरकर इसके सीने में जज्ब हुआ था। मैं अपनी बहन को बचा लूंगा मिस हफ्सा, खुद को दिलासा देता वो मजीद बोला। लेकिन अगर ऐसे हुआ कि इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया तो याद रखना हफ्सा अली शाह, तुम्हारी जिंदगी में जहन्नुम कर दूंगा। राब्ता मुनक़ता करता वो चाबी लेता हॉस्टल की तरफ चला गया। हफ्सा वहीं ढह गई। इसे शायद इल्म भी नहीं था कि किस कदर नुकसान कर चुकी थी वो बिया का, चाहे इसने महज इसका साथ दिया था। बाकी इंसान को महज एक बहाना, एक दिलासा चाहिए होता है अपने काम पर, और इसने बिया को दिलासा दिया था। इसके काम पर इसकी पीठ थपकी थी। इस बात का एहसास इसे कुछ देर पहले हुआ था। कुछ देर पहले वो दोनों हल्का फुल्का मेकअप करती आज की टी पार्टी के लिए तैयार हो रही थीं जब अरीबा कमरे में आई। अबीहा को देखा तो इसका मनमोहना चेहरा, मलाई जैसी रंगत, लंबे स्याह सिल्की बाल जिसे इसने कभी बांधने का तकल्लुफ नहीं किया था, इसे हसद में मुब्तला कर गए। दिल में कई सलावातें पड़ती वो इन दो बेवकूफ़ों के सरदारों के पास गई। हो गई तैयार? स्टूल पर बैठी वो बोली। पिछले कुछ दिनों से इनकी दोस्ती गहरी हो चुकी थी। हाँ बस हो गई, अपने मेकअप को आखिरी टच देती बिया बोली। हफ्सा की तबीयत ठीक नहीं थी। हल्का सा मेकअप करके वो एक तरफ बैठ गई थी। बिया एक बात कहूँ? इसके चेहरे को फोकस करती वो बोली। कहो। बालों में कंघी फेरती वो बोली। मैं एक प्रोड्यूसर को जानती हूँ, अगर तुम कहो तो इससे बात करूँ? इसने बड़ी आहिस्तगी से बात को इस तक पहुँचाया था। क्यों? इसकी तरफ हैरत से मुड़ते हुए इसने कहा, तुम बिल्कुल हीरोइन जैसी हो। तुम्हारी वीडियोस भी टॉप ऑफ वीडियोस में शामिल हो चुकी हैं। इतनी वीडियोस होने के बाद कई लड़कियों को ऑफर्स आती हैं। तुम्हारे लिए भी एक ऑफर थी, लेकिन इस प्रोड्यूसर ने तुम्हारे भाई से डरते हुए तुमसे राब्ता नहीं किया। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? बिया का दिल किया कि मना कर दे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों इसे मना न कर सकी और 4 बजे टी पार्टी के बाद इसके साथ जाने की हामी भर ली। अरीबा पर इसे पूरा यकीन था टी पार्टी का अख्ताम 3:30 होना था। हफ्सा को कहा तो इसने भी इसकी हौसला अफजाई की। इसके नजदीक इसे जाना चाहिए था। वो इस काबिल थी कि एक बेहतरीन अदाकारा बन सकती। फिर वो वाकई 4 बजे अरीबा के साथ इस प्रोड्यूसर को मिलने चली गई, जिससे इसके नजदीक अरीबा से पहले ही अपॉइंटमेंट ले चुकी थी। एक छोटे से अपार्टमेंट के सामने अरीबा ने गाड़ी रोकी। बिया अपनी स्याह फ्रॉक को दोनों हाथों से उठाती इसकी तकलीफ में अंदर गई। अपार्टमेंट काफी कुशादा था। 3-4 कमरे, एक तरफ बना ओपन किचन, बहुत खूबसूरती से सजा वो घर इसे मुतासिर कर चुका था। थोड़ी ही देर गुजरी कि किसी के कदमों की आहट ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मुड़कर देखा तो कोई अजीब सा हुलिये वाला मर्द सीढ़ियों से उतर रहा था। गले में सोने की 6-7 चेनें, बीच से मांग निकाले तेल से अटे बालों वाला वो मोटा बद्धा आदमी इसे खौफजदा सा कर गया। इसके दिल में बेचैनी सी हुई। पहली दफा इसे लगा शायद इसने गलत किया है यहाँ आकर। कम से कम गाजी को बताना चाहिए था। दूसरे ही पल वो साकित रह गई जब अरीबा को कहते सुना, आपका माल आपके सामने हाजिर है, मुझे मेरा मुआवजा दे दें ताकि मजीद कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करूं। पीछे मुड़कर इस हसीना को तंजिया देखा, फिर बोली। आप दोनों के दरमियान दिया साकित रह गई। जमीनों आसमान जैसे इसके इर्द गिर्द घूम गए थे। और फिर ये हुआ, और वो रात इस पर क़यामत बनकर टूटी। इसका हुस्न, इसका गुरूर, इसका बागीपन ही इसे जमीन के अंदर धंसाता गया था। वो एक नहीं था, वो कई थे। इसके कॉलेज फेलोज, कई ऐसे चेहरे जो इसके लिए बहुत जाने पहचाने थे। लेकिन बदलाव ये था कि कॉलेज में इसके भाई के डर से निगाह नीची करके बात करने वाले अब इसकी इज्जत नोच रहे थे। इसकी हौलनाक चीखें पूरे दरो दीवार को हिला रही थीं, लेकिन कोई मददगार नहीं था। जब मददगार वहां पहुंचा तब तक देर बहुत हो चुकी थी। गाजी ने इसके नंबर को ट्रेस करवाया था, जिसमें इसे 10-15 मिनट लग गए थे। लाहौर के इस हिस्से की तरफ आते से मजीद 1.5 घंटा लगा था, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीर कासिम और हफ्सा भी वहां आ चुके थे, लेकिन इनसे पहले गाजी वहां पहुंचा। दरवाजा खोलता अंदर आया। बिया की हालत ऐसी नहीं थी कि वो भाई होकर भी इसको देख पाता। जगह जगह से लिबास फट चुका था। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात और दीवार का सहारा लेता वो वहीं ढह गया था। मीर कासिम ने आगे बढ़कर इसे संभाला। हफ्सा के ऊपर जो इजाफी शॉल इसने ली थी वो लेकर बिया पर दी।
غازی ہل نہ سکا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ اپنی بہن کے لیے ہر ایک سے لڑ جاتا، ہر ایک سے بدتمیزی کرتا۔ ان کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اپنی بہن کے لیے وہ اکیلا تھا۔ غازی کی دنیا اس کی بہن اور بیٹی تھی۔ آج اس کی دنیا صحیح معنوں میں اجڑی تھی۔ حفصہ کی ہچکیاں، بیا کی اکھڑتی سانسیں، میر کاظم کا اسے دلاسا دینا، اسے یہ سب اذیت دے رہے تھے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ بچوں کی طرح رو دیا۔ اس کی زندگی، اس کا سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ سلطان، خود کو سنبھالو، اسے دیکھو جسے تمہاری ضرورت ہے۔ غازی نے اسے دیکھا، آنسوؤں سے سرخ ہوتی آنکھیں۔ وہ مرد تھا، لیکن بعض اوقات تکلیف اس قدر شدید ہوتی ہے کہ رونے سے بھی دل کا غبار کم نہیں ہوتا۔ میں نہیں دیکھ سکتا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ ہچکیوں سے رو دیا تھا۔ غازی، بڑی آس سے اس نے اپنے غازی کو بلایا۔ سلطان نے آنکھیں میچ لی، وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ میر قاسم نے اس کے بازوں کو پکڑا، ورنہ وہ لازم اپنے ساتھ کچھ کر لیتا۔ خود کو سنبھالو سلطان، ایسے کرو گے تو ہمت ہار جاؤ گے۔ میر قاسم نے اس کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے اسے تسلی دی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں، میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مزید کچھ بولتا کہ حفصہ کی چیخ اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ وہ بیا کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، اسے تسلی دے رہی تھی کبھی نہ ہارنے کی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اکھڑتی سانس دم توڑ گئی۔ حفصہ اس کی نبض بار بار چیک کر رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہ تھا، وہ مر چکی تھی۔ حفصہ چیخ پڑی، اس کی جان سے پیاری دوست مر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے ہاتھ لگاتی، ایک جھٹکے سے غازی نے بیا سے اسے پیچھے کیا۔ خبردار، خبردار، جو میری بیا کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ میر کی طرف مڑتا وہ خون آشام آنکھوں سے بولا، اپنی بہن کی زندگی چاہتے ہو تو اسے ابھی اور اسی وقت یہاں سے لے جاؤ شاہ، ورنہ بیا سے بھی برا حال ہوگا تمہاری بہن کا۔ دہاڑتے ہوئے وہ حفصہ کو لرزا گیا تھا۔ میر نے آگے بڑھ کر حفصہ کو اپنے ساتھ لگایا، وہ بھی ڈر چکا تھا اپنی بہن کی عزت سے۔ غازی کی آنکھیں وحشت زدہ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اپنی بہنوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے، ایک ہاتھ میں پکڑے، دوسرا میت اٹھائے۔ کیسی ناشکری ہوں، ہر رات کا کیا اپنے رب سے وعدہ صبح اٹھتے ہی توڑ دیتی ہوں۔ جس کی بنائی گئی ہوں اسے بھول کر اس کے بنائے لوگوں کے لیے اپنا قیمتی وقت صرف کرتی ہوں۔ زندگی کا معمول یہی تو بن گیا ہے، ہر روز اس کی عبادت کرنے کا وعدہ کرتی ہوں اور وقت آنے پر بھول جاتی ہوں۔ نہ فجر اٹھاتی ہے، نہ عشاء سکون دیتی ہے، وجہ سے انجان بھی نہیں، لیکن ابھی حکم خدا نہیں جو اس کے سامنے گر سکوں، رو سکوں۔ ایسا نہیں اسے یاد نہیں کرتی ہوں یاد، لیکن جب ضرورت پڑے، ہائے قسمت کیسی بد نصیب ہوں، جب مجھے ضرورت پڑے تو یاد کر لیتی ہوں، جب وہ پکارے تو انسنا کر دیتی ہوں۔ اپنے کیے گناہ بھولے بھی نہیں، لیکن ڈرتی بھی نہیں، خوف خدا سے لرزتی بھی نہیں۔ ارم محمد حسین۔ اس کی آواز اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ بار بار رک جاتی۔ آنسو پیتا وہ اپنی بہن اور غازی کی بہن کا ماضی بتا رہا تھا۔ زین نے ہچکی لی، اس سے برا کسی لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے پاس موجود اس کا واحد زیور عزت کو ہی نوچ لیا جائے۔ دل کہیں اسے اندر سے رو رہا تھا، لیکن وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ کیا وہ ایسی نہ تھی؟ کہاں کہاں اللہ نے اسے بچایا نہ تھا، ایسے ایسے مقامات پر اس کے اللہ نے اس کی مدد کی تھی جہاں توقع ختم ہو جاتی تھی۔ بہت برا ہوا اس کے ساتھ، وہ واقعی مظلوم ہے۔ میں ایسے ہی اسے ظالم سمجھ رہی تھی۔ جھلمل کرتی آنکھوں سے اس نے اسے کہا تھا۔ میر قاسم نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ رہنے دیں، اتنا بھی مظلوم نہیں وہ، 2 دفعہ میری بہن کا نکاح توڑوا چکا ہے۔ زین کا منہ کھل گیا، لیکن کیوں؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وجہ وہی تھی، وہ جانتا تھا نکاح کب ہونا ہے، کس سے ہونا ہے، یہاں تک کہ اپنے پاس ان لڑکوں کا نمبر بھی ہوتا، لیکن اصل فساد نکاح والے دن کرتا۔ پہلی دفعہ موم نے اکیلے ہی سب مینج کیا، میں یہاں نہیں تھا، اسی لیے اس سے اور زیادہ شے مل گئی۔ پھر دوسری دفعہ میں نے خود سب کچھ مینج کیا، لیکن اس لڑکے تک بھی وہ حفصہ کی ویڈیوز بھیج چکا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حفصہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہم لوگوں نے بھی اسے پریشرائز نہیں کیا۔ میں آپ کی بہن سے ملنا چاہتی ہوں، آنسو صاف کرتی وہ باہر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ میر قاسم نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹکتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آپ کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ میرا دماغ ابھی صحیح سلامت ہے، اس لیے میں اب آپ کو آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور نہیں لے جاؤں گا۔ اس کی طرف دیکھتا وہ بولا، اور آواز میں بھاری پن ابھی بھی تھا۔
زین نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اس کے اندر تک ویرانی پھیل چکی تھی۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان خود کی شناخت بھولنے لگتا ہے۔ وہ کون ہے، کیسا ہے، کس وجہ سے ایسا بنایا گیا ہے، اس طرح کے سوالات پھر اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ اپنی شناخت بھول رہی تھی۔ وہ کون تھی، کیوں تھی، کس وجہ سے تھی۔ یہی سوچ اس کا ذہن اختیار کر چکا تھا۔ یہ سوال تو تھے، لیکن ان کا جواب ابھی اس کے پاس نہ تھا، اور جب ان سوالوں تک بندہ پہنچ جائے تو جوابات پھر آسمانوں سے اتر کر دل میں گرفت پکڑتے ہیں۔ وہی جو کل کائنات ہے، وہی اپنے بندے کے سوالات کے جوابات دیتا ہے، یوں کہ پھر کسی سوال کی گنجائش نہیں رہتی۔